کبھی آپ نے دعا مانگی ہو اور سالوں تک جواب نہ آیا ہو۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو انتظار میں تھک چکے ہیں۔ آج ہم بائبل کے ایک ایسی جوڑی کی کہانی سنیں گے جنہوں نے ناممکن حالات میں بھی خدا پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی ہے ابراہیم اور سارہ کی، انتظار، آزمائش، کمزوری اور آخرکار معجزے کی کہانی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پیدائش 12۔ ابراہیم اور سارہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ سارہ بانجھ تھی، سالوں سے ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ انسانی لحاظ سے یہ وعدہ ناممکن لگتا تھا، لیکن خدا کے وعدے کبھی ناممکن نہیں ہوتے۔ سارہ اکثر تنہائی میں روتی تھی اور کہتی تھی، خدایا، کیا میرا دامن کبھی نہیں بھرے گا؟ سال گزرتے گئے، وعدہ تھا مگر اولاد نہیں تھی۔ انتظار لمبا ہوتا گیا اور دل تھکنے لگا۔ یہاں ہمیں ایک سچ نظر آتا ہے، انتظار ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتا ہے۔ ابراہیم اور سارہ نے ایک وقت کمزوری میں اپنی سمجھ سے راستہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس فیصلے سے گھر میں درد اور پیچیدگی آئی۔ ایک دن خدا کے فرشتے آئے اور کہا، اگلے سال سارہ کے ہاں بیٹا ہوگا۔ سارہ نے یہ سنا تو ہنس پڑی۔ یہ ہنسی خوشی کی نہیں، شک کی ہنسی تھی۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ سارہ نے کہا۔ تب خدا نے فرمایا کہ خداوند کے لیے کوئی بات مشکل ہے؟ یہ سوال آج بھی ہمارے لیے ہے۔ کیا ہم واقعی مانتے ہیں کہ خدا ہر مشکل سے بڑا ہے؟ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بوڑھے ہونے کے باوجود سارہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا اسحاق، جس کا مطلب ہے ہنسی۔ یہ وہی ہنسی جو شک سے آئی تھی، خوشی کی ہنسی بن گئی۔ سارہ نے کہا، خدا نے مجھے ہنسایا ہے۔ ابراہیم اور سارہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کے وعدے میں دیر ضرور ہوتی ہے، لیکن غلط نہیں ہوتے۔ کمزوری میں گر جانا انسان کی فطرت ہے، مگر خدا پھر بھی وفادار رہتا ہے، اور میاں بیوی اگر مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی کہانی بدل دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی کسی وعدے کے انتظار میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، تو یاد رکھیں، خدا کے لیے دیر نہیں ہوتی۔ جس خدا نے سارہ کی کوکھ میں زندگی رکھی، وہ آپ کی امید کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آئیں دعا کریں۔ آئے خداوند، ہمیں انتظار میں مضبوط بنا، ہمیں اپنے وقت پر بھروسہ کرنا سکھا، ہماری کمزوری کو اپنی قدرت سے بدل دے۔ آمین۔